موسم کا بدلاؤ ہے نا، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور کس طرح اللہ کریم نے ایک سورت میں کس شاندار انداز میں قریش کے لوگوں کے بارے میں فرمایا۔ وہ سورت تو کئی بار آپ نے پڑھی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ بڑا خوبصورت اس کا پس منظر ہے، اس سورت کی آیتوں کا بہت شاندار پس منظر ہے۔ ترجمہ پہلے سن لو۔ اس لیے کہ قریش کو میل دلایا، ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے کوچ میں میل دلایا، میل سے بلا میلان، رغبت دلائی، تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں۔ اب بات کیا تھی؟ قبیلہ قریش تو بڑا برکت والا، بڑا فضیلت والا قبیلہ ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی قبیلے سے ہیں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قرشی بھی کہا جاتا ہے، قریشی بھی کہا جاتا ہے۔ قبیلہ قریش مکہ مکرمہ میں آباد تھا۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے قریش کے حالات بڑے کمزور تھے، کھانے پینے کو نہیں ہوتا تھا، بھوکے رہتے تھے، کوئی کام کاج نہیں ہوتا تھا، بڑی مشکل سے بسر کیا کرتے تھے۔ کسی کے پاس مال و اسباب ختم ہوتا، ویرانے میں جا کر خیمہ لگاتا، اس خیمے میں بیٹھ جاتا، جتنی سانسیں ہوتی وہیں گزارتے، اور اس بعض اوقات بھوک سے پیاس سے تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے۔ اتنی غربت، اتنی کسبہ پرسی تھی۔ آخر ان پر کرم ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان حضرت ہاشم نے قریش کو جمع کیا، قریش کے لیے تجارت کی راہیں ہموار کی، آس پاس کے بادشاہوں سے رابطہ کر کے راستے بنائے، تجارت کے اصول مرتب کیے۔ اللہ پاک نے قریش کے دلوں میں تجارت کی رغبت ڈال دی۔ یہ لوگ سال میں 2 مرتبہ گرمیوں میں ملک شام کی طرف چلے جاتے اور سردیوں میں یمن کی طرف جاتے ہیں تجارتی قافلے لے کر۔ اللہ پاک نے ایسی ان کے کام میں برکت ڈال دی، جدھر بھی جاتے کعبے کے پڑوسی تھے نا، لوگ عزت سے پیش آتے، ان سے کاروبار کرنے لگ گئے۔ اللہ کریم نے ان کی تجارت میں ایسی برکت ڈالی کہ ان کے دن پھر گئے، معاشی حالات بہتر ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ مالدار ہو گئے۔ یقیناً یہ اللہ پاک کا کرم تھا۔ یہ بھوکے لوگ تھے، رب کائنات نے ان پر رزق کے دروازے کھول دیے۔ یہ بے سر و سامان تھے، اللہ پاک نے ان کے لیے تجارت کی راہیں ہموار فرمائیں۔ چنانچہ جب نبی پاک علیہ السلام اعلان نبوت فرما رہے ہیں تو قریش کے لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ پھر آگے کیا کہا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں رغبت ڈالی تھی نا کہ تمہارے دن پھر گئے، تجارت شروع ہوئی، تو اب اس گھر کے رب کی بندگی کریں، کعبے کے رب کی یاد کریں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب مجھے پتا چلا، ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ یہ جو موسم ہے یہ بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ آج ہماری تجارت کو بھی تو دیکھیں نا، گرمیوں کی تجارت الگ ہے، سردیوں کی تجارت الگ ہے۔ اب آج کل سویٹر بک رہے ہیں، جیکٹ بک رہے ہیں، گیزر بک رہے ہوں گے، ہیٹر بک رہے ہوں گے، ڈرائی فروٹس بک رہے ہوں گے۔ تاجروں کو گویا نیا کام ملا، نیا روزگار ملا، اور ہم ان چیزوں کو خرید کر اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ جب گرمیاں آتی ہیں تو گرمیوں کا بزنس شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ موسم کے تحت بھی کتنی ساری تجارتیں، کتنے سارے روزگار کے دروازے جو ہے وہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔